اور ایک مرتبہ کریم آقا ایمان کی کچھ علامات بیان کر رہے تھے یا ایمان کی خصلتیں بیان کر رہے تھے. حضرت سلیمان اس حدیث کو راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اچھی خصلتیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں وہ 360 ہیں. اچھی خصلت یعنی اچھی عادت، کوئی جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. کہا کہ اگر گنا جائے جو ایمان بندے کو اچھی خصلت عطا کرتا ہے، اچھا اخلاق عطا کر دیتا ہے، تو کہا وہ ایمان کی 360 اچھی خصلتیں ہیں. اور ارشاد فرمایا کریم آقا نے ان 360 خصلتوں میں سے، حدیث بڑی توجہ طلب، فرمایا ان 360 خصلتوں میں سے اگر کسی بندے کے اندر ایک خصلت بھی پیدا ہو جائے، ایک صفت پیدا ہو جائے، تو اس ایک صفت کی وجہ سے اللہ پاک اس کو جنت عطا کر دے گا. یعنی اچھائی ہے نا، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، کسی کے کام آنا، بہتر طریقے سے بات کرنا، اخلاق کا مظاہرہ کرنا، مسکرا کے ملنا ہے، کسی کے دکھ درد کے اندر کام آنا، یہ ساری کیا ہیں؟ اچھی خصلتیں ہیں. تو فرمایا ایمان کے اندر اللہ پاک نے 360 خصلتوں کو چھپا کے رکھا ہے. اور کسی مرد مومن کے اندر ایک خصلت پیدا ہو جائے، جملہ دہرا دیں، ایک خصلت پیدا ہو جائے تو اللہ پاک اس کو جنت عطا کر دے گا. اب یہ صحابہ کے سامنے تاجدار کائنات نے بیان کر دیا. اب آگے حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے ہاتھ باندھے، کہا آقا ذرا مجھے بتائیں تو صحیح، ان 360 خصلتوں کے اندر کوئی ابو بکر کے اندر بھی خصلت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ کس نے سوال کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق. اب ان کے ایمان کا عالم دیکھیں، وہ مصطفیٰ پہ کتنا ایمان ہے کہ مصطفیٰ جانتے ہیں کہ اندر کیا اور باہر کیا ہے. مصطفیٰ پہچان رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، آگاہی رکھتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے سوال کیا آقا ان 360 میں سے میرے اندر کتنی پائی جاتی ہیں؟ تو قربان جائیں کریم آقا کی محبت پر اور شان سیدنا صدیق اکبر پر، کہا اے ابو بکر ان 360 کے اندر تو نے سوال کیا کہ تیرے اندر کتنی خصلتیں پائی جاتی ہیں، تو تجھے مبارک ہو، اللہ پاک نے 360 کی 60 خصلتیں تجھے عطا کر دی ہیں. کہاں ایک خصلت اور جنت ملے گی، اور کہاں تاجدار کائنات نے ساری خصلتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو عطا کر دی. اس لیے تو صحابہ ترستے تھے کہ جو سیدنا صدیق اکبر نے 3 دن اور 3 راتیں غار کے اندر صحبت مصطفیٰ میں گزاری ہیں، وہ سارے صحابہ کے اچھے نیکیاں اعمال ایک جگہ، مصطفیٰ کی خدمت ایک جگہ، مگر سیدنا صدیق اکبر کی غار کی وہ خدمت ایک جگہ، اس کا کوئی ثانی نہیں بنا. کیونکہ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ قرآن کے اندر کر دیا نا. قرآن نے کہا کہ اے مصطفیٰ یہ جو آپ کے پیچھے کفار لگے ہیں اور آپ کے دوست، آپ کے رفیق ابو بکر کچھ پریشان ہیں، ان کو کہیں لا تحزن، پریشان نہ ہو، آپ غار کے اندر اکیلے نہیں ہیں، ان اللہ معنا، اللہ پاک آپ کے ہر وقت ساتھ ہے. اب غار کے اندر ویسے تو اللہ پاک کی یہ شان ہے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ بھی ہے، ہمارے شارک کے قریب بھی ہے، لیکن یہ اپنا اپنا ایک لیول ہے، ایمان ہے، اپنا اپنا تقوی ہے کہ بندہ کتنا اس بارے تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. لیکن یہاں تو اللہ پاک نے موت ثبت کر دی نا کہ اے ابو بکر تو پریشان نہ ہو. اب چہرہ انہوں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض بھی نہیں کی سیدنا صدیق اکبر نے کہ میں پریشان ہوں، لیکن اللہ پاک نے ان کی تسکین کے لیے کہا اے مصطفیٰ صدیق کو کہہ دیں کہ لا تحزن، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، تم دو ہو، تمہارے ساتھ تیسرا تمہارا خدا ہے. اور ان کا دل پریشان تھا، فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ پاک نے ان کے دل کو سکینہ عطا کر دیا، اطمینان عطا کر دیا. اور آگے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری
تو سیدنا صدیق اکبر کو پڑھ کے سنائے اور کہا صدیق پریشان نہ ہو، اگر وہ غار کے دہانے پر بھی پہنچ گئے ہیں، اگر وہ ادھر سے داخل ہوں گے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے۔ آپ میرے جملوں کے اوپر غور کریں اور اشارے کے اوپر غور کے کہا اگر وہ ادھر سے داخل ہوں گے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، مصطفیٰ نے جب یہ اشارہ کیا، آپ کا اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ ہم بیٹھے غار کے اندر تھے، لیکن مصطفیٰ کے اشارے پر میں نے مدینہ کے اندر جو تاجدار کائنات کے استقبال کے لیے لوگ کھڑے تھے، میں نے غار کے اندر بیٹھے ان کو دیکھ لیا۔ اور کہا آقا علیہ السلام کے کچھ صحابی سفر پر تھے، پہاڑ پھٹا، جب کہا نا کہ اے ابو بکر پریشان نہ ہو، ادھر سے داخل ہوں گے ہم ادھر نکل جائیں گے، کہا کچھ صحابہ سمندری سفر پر تھے، کہتے خدا کی عزت کی قسم بیت المکہ میں تھے، غار ثور کے اندر تھے، لیکن مصطفیٰ کا ہاتھ ادھر اشارہ کرنا تھا کہ ہم نے سمندروں کے اندر چلتی ہوئی کشتیوں اور صحابہ کو بھی دیکھ لیا کہ کون کیا عمل کر رہا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر پھر ان کو یہ شان کیسے، اس شان میں سے حصہ کیوں نہ ملے؟ آخری بات کر رہا ہوں، کہا آقا خواہش کا اظہار کر دیا، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے وصال کے بعد بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رفاقت کے لیے اجازت طلب کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو ایسے نہ دفنا دینا، حجرہ مصطفیٰ کے پاس لے کے جانا اور اونچی آواز سے ندا دینا، اور ندا دے کے کہنا اپنے بیٹے کو بھی یہ وصیت کی تھی، حضرت علی بن مرتضیٰ کو بھی وصیت کی تھی اور کچھ صحابہ کو وصیت کی تھی، کہا باقی پیچھے ہٹ جانا، کچھ یہ 2-3 آگے چلے جانا اور کریم آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا اور کہنا آقا آپ کا غلام آیا ہے، آپ کا رفیق آیا ہے، آپ کا دوست آیا ہے، یار چاہتا ہے کہ یار کی صحبت ملے، اگر آپ اجازت دیں تو اس کو ساتھ دفن کر دیا جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی وصیت پہ عمل کیا، جا کے آپ کا جنازہ آپ کا جسم اطہر رکھا، تاجدار کائنات کے حجرے کا دروازہ کھل گیا، ہم سمجھ گئے کہ یار نے یار کی یاری کو قبول کر لیا۔ اس طرح کا عشق اپنے اندر پیدا کریں، اگر نہیں پیدا کر سکتے کچھ چنگاری پیدا کریں کہ تاجدار کائنات کا سر انور آپ کی گود پر ہے، وہ سانپ بھی غار کے اندر زیارت کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک سوراخ کے اوپر آپ نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی ہے، وہ سانپ ڈس رہا ہے، لیکن کمال اس کا لیول ہے، محبت کا لیول ہے کہ آپ اس سانپ کی تکلیف کو اور اس کے زہر کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن کریم آقا کے آرام کے اندر کوئی خلل پیدا نہیں ہونے دے رہے۔ اللہ پاک ہمیں وہ صحبتیں، وہ محبتیں، وہ عشق جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا، اس میں سے کچھ خیرات اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔